منڈی بہاولدین کا ایک لڑکا تھا، یونیورسٹی کے اندر پڑھتا تھا، اس کی کلاس کے اندر ایک قادیانی لڑکا تھا، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو کہنے لگا کہ یار میں نا اس قادیانی لڑکے کو اسلام کی دعوت دوں گا اور اس کو اسلام کے اندر داخل کروں گا۔ دوستوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے، کوشش کر لو، اگر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سے بڑی کیا بات ہے۔ خیر وہ گیا اس کے پاس، اپنے کلاس فیلو کے قادیانی لڑکے کے پاس، کہنے لگا کہ یار تم اسلام قبول کر لو۔ وہ کہنے لگا کہ یار تم مجھے کافر کیوں کہتے ہو؟ میں کافر کہاں سے آیا؟ میں تمہارے ساتھ مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتا۔ ہاں یار پڑھتے ہو۔ یار میں قرآن نہیں پڑھتا۔ ہاں یار پڑھتے ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں یہ والا کلمہ پڑھ رہا ہوں اور آپ بھی یہی کلمہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں یار میں بھی یہی کلمہ پڑھتا ہوں، میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں۔ مسلمان بھائی کہنے لگا ہاں یار میں بھی رکھتا ہوں۔ تو کہنے لگا کہ یار پھر میں کافر کیوں؟ یہ تو ایسے ہی مولویوں نے تمہارے ذہنوں کے اندر باتیں بٹھائی ہوئی ہیں کہ یار قادیانی کافر تھے، مرزئی کافر تھے، احمدی جڑے نا کافر نے۔ کہاں سے کافر آئے؟ ہم تو قرآن، نماز، روزہ سب کچھ تمہارے والا کر رہے ہیں۔ اب یہ جو لڑکا، اس کا طیب نام تھا، یہ لڑکا جو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گیا تھا، سانپ پکڑنے کا جادو منتر نہیں سیکھا تھا اور سانپ پکڑنے چلا گیا تھا، تو یہ اس کو اسلام کی دعوت دینے کی بجائے خود قادیانی ہو گیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ طیب لڑکا 2 سال قادیانی رہا۔ جب ہمارے اساتذہ تک یہ کارگزاری پہنچی تو اس کو بلایا، بٹھایا، سمجھایا، اس سے کہا کہ بھئی تم کیوں قادیانی ہو گئے؟ وہ کہنے لگا کہ بھئی میں اس طرح کر کے اس کو دعوت دینے کے لیے گیا تھا، اس نے بتایا سارا کچھ، تو وہ مسلمانوں والا کر رہے ہیں، پھر ہم انہیں کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو میں بھی قادیانی ہو گیا، یہ کوئی انوکھی بات تھوڑی ہے۔ خیر ہم نے پھر اس کو یہ سارے سوالات، اور اس سے ہم نے پوچھا کہ بھی اس نے سوالات کیا کیے تھے، تو سوالات دوستو یہی تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ تو انہی سوالات کے جوابات معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ 2 سال لڑکا قادیانی رہا۔ بعد میں الحمدللہ اس کے اوپر محنت ہوئی تو اس نے الحمدللہ دوبارہ سے اسلام قبول کیا۔ تو بتانے کا مقصد آپ کو دوستو یہ ہے کہ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی سے کر کے ان کے ایمان کے اندر شک پیدا کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ بتائیں کہ آپ جب کورس پڑھ کر نکلیں گے تو اپنے دوستوں سے یہ سوالات کر کے دیکھ لیجئے گا کتنے دوستوں کو اس کے جوابات معلوم ہوں گے اور کتنوں کو معلوم نہیں ہوں گے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ یہ سارے سوالات کس پر ہوئے؟ ہماری ختم نبوت کی تعریف پر۔ جو ہم نے ختم نبوت کی تعریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ہماری اس تعریف کے اوپر یہ سارے اعتراضات ہوئے۔ تو کیوں نہ ہم ختم نبوت کی کوئی ایسی تعریف کریں کہ جس کو بیان کرنے کے بعد کوئی بھی قادیانی ہم سے کوئی سوال ہی نہ کر سکے۔ ایسی تعریف ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ تو پھر یہ تعریف آپ کے سامنے ہے۔ ختم نبوت کی آپ تعریف یہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ اب وہ آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر سوال نہیں کر سکتا، اس کی ماں مر جائے گی لیکن وہ آپ سے سوال نہیں کر سکتا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم تو ختم نبوت کی تعریف یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو ان کو نبوت تو نہیں ملے گی، ان کو نبوت تو تب مل چکی جب وہ بنی اسرائیل کی قوم میں مبعوث ہوئے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ دوسری تعریف ہم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اب بھی وہ آپ سے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر سوال نہیں کر سکتا۔ اگر وہ سوال کرے تو ہم انہیں جواب دیں گے کہ ہم نے ختم نبوت کی تعریف یہ کی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا تو نہیں ہو رہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو آسمان سے نزول اور ظہور ہوگا۔ بات سمجھ میں آگئی جی؟ جب ہم ختم نبوت کی دوستو یہ والی تعریف کریں گے تو کوئی بھی قادیانی کسی بھی قسم کا ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، اور ہم بآسانی انشاءاللہ اپنے ایمان کو محفوظ کر سکیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں گے۔ تو آج کے بعد آپ سب حضرات ختم نبوت کی یہ والی تعریف کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا وہ جو ہم نے ختم نبوت کی تعریف کی وہ غلط تعریف نہیں ہے، وہ بالکل صحیح 100% صحیح تعریف ہے، لیکن چونکہ اس تعریف کے اوپر قادیانی اعتراضات کرتے ہیں، مسلمانوں کا ایمان خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس تعریف کی بجائے اس تعریف کو کر لیا جائے تو ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں گے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔